کہ جو ہم یہ اعمال کرتے ہیں سارے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سارے اعمالوں کو جو ہے یہ ویسے پہنچے ہی نہیں سارے، یہ بھی سنتے ہیں. اس فکر میں نہیں میں نے نماز پڑھی ہم جا کے اللہ کو دکھا دیں گے میں نے نماز پڑھ لی، یہ کس نے کہا؟ وہاں تک ساتھ لے جانا بھی تو کمال ہے. جس وقت ہمیں کفن میں پڑھا دیا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ نمازیں ہمارے ساتھ جا بھی رہی ہیں نہیں جا رہی، وہ تو عقدہ ہی کھل جائے گا اس وقت. ابھی تو ہم سمجھیں ہم عشاء پڑھائے، ہم صبح کو پڑھائے، شام کو پڑھائے، عشاء پڑھ لی، وہ کر لی، یہ کر لیے، پڑھ پاٹے اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے عمرے کر لیے، ہے تمہارے پاس؟ کب پتہ چلے گا؟ جس وقت کفن پہنا دیا جائے گا اور قبر میں ڈال دیا جائے گا. انہیں اعمال کبھی نہیں سڑے سارے. کیوں؟ کہ اس اعمال کی ہم نے کیا لیکن اعمال کے بعد ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی. اسی طرح اعمالوں کے حالات ہوں گے دوستو، یاد رکھو کہ جنہوں نے اپنے اعمالوں کی حفاظت بھی کی ہوگی اور صحیح پیک کیے ہوں گے اور صحیح دیکھا ہوگا ان کو، میرا مال میری شاہ موجود ہے، میرا عمرہ موجود ہے، میرا اس کی حفاظت کی ہوگی، تو تب جا کے جب ہم قبر میں جائیں گے الحمدللہ پھر وہ اعمال ہمیں نظر آئیں گے، اعمال ہمارے پاس موجود ہیں. اعمال کر لینا ایک بات، وہ بھی اللہ کی توفیق سے، اور ان اعمالوں کو حفاظت کے ساتھ اس منزل تک پہنچا دینا کہ جب ہم پیک کھولیں جیسے کھانا فریش نکلا تھا مزے سے کھاتے، ہمارے اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے الحمدللہ قائم ہے، ہم فکر نہ کریں. یہ کس طرح اعمال خراب ہوتا ہے یہ سننے تاکہ ہم فکر آئے اور ہم اس پہ حفاظت کریں. مقصد میرا کہنے کا یہ جو اعمال ہمارے خراب کرتے ہیں کیا ہے؟ اندر باطن سے خراب ہوتے ہیں. اعمال سارے سٹور کہاں ہوتے ہیں؟ انسان کے باطن میں ہوتے ہیں. اگر باطن آپ کا گندا ہے تو اعمال سارے گندے ہو جاتے ہیں. نماز بھی خراب ہو جائے گی، روزے بھی خراب ہو جائیں گے، حج بھی خراب ہو جائیں گی، عمرے بھی خراب ہو جائیں گے. باطن گندا ہے سارے اعمالوں کو برباد کر دیتا ہے، سڑا دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. کیوں؟ باطن جس پر گندا ہو جاتا ہے تو گندا ہونے کے بعد زہر اس سے گندی چیزیں ہوں گی، سڑاند ہوگی، بدبو ہوگی، کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے. جب گندا ہو گیا اندر سے باطن تو اس میں آپ جب کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ گندی ہو جائے گی. تو اب اعمالوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے باطن کی حفاظت کرنی چاہیے. جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں اللہ والے ہمارے قابرین میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کتنے با کمال ان کے عمل ہوتے تھے، کیا کمال ان لوگوں کا الحمدللہ. لیکن ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، پوری زندگی سچی پہ سب سے بڑا زور کیا لگایا کہ باطن کو انہوں نے صاف رکھا. سبحان. اور یہ اتنا گندا عمل ہے کہ اگر یہ اندر موجود ہے کبر تو یہ سن لیں اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے. فرماتے ہیں اس سے خبیث اور بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ جاتا بھی اینڈ تک اگر انسان نکالنا چاہے اس کو بہت وقت لگتا ہے اس میں، اور خود بھی نکال نہیں سکتا. کیا ہوتا ہے جس میں کبر ہو؟ سنیں ہم تو اتنی نمازیں سب کچھ کر رہے ہیں، سن لیں کبر آ گیا. کیا کرے گا کبر؟ تو اللہ بتا رہا ہے. سب سے پہلے جو مثال اللہ نے دی ہے سب سے غلیظ چیز کو کس سے دی ہے؟ ہمیں ہوشیار کیا کہ تم اس دنیا میں جانے والے ہو، وہ کبر ہی تھا. پھر اپنے اپنے گردنوں جھانک کے دیکھنا ہے ہم نے کہ ہے یا نہیں ہے. اب تو شروع ہو گیا نا کام. بھائی دیکھیں اس دنیا میں اللہ پاک نے ہر ایک کو کوئی کمال دیا ہے. کمال تو دیا ہے کسی نے کسی. اچھا علم کی حیثیت سے ملتے ہیں کمالات. بہت بڑا عالم ہے، کوئی محدث ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. علم کی دنیا کے کمالات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. حافظ ہیں، کوئی قاری ہیں، بڑے بڑے علامات ہیں. اچھا روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کمال دیتا ہے. کسی کو بزرگ دے دی، کسی کو کتب بنائے، غوث بنائے، ذکر کیا، ذاکر کیا. یہ سب کمال ہے. یہ آپ ذکر کر رہے ہیں کمال ہے. بڑا کمال دیا نا. بہت بڑی چیز اللہ نے دی میں ذکر کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت بڑا کمال دیا. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. کسی ماہر بنا دیتا اللہ تعالیٰ اس میں، ان چیزوں کے اندر ماہر بنا دیے لوگ. کسی کی اچھی آواز دے دی، بہترین قرآن پڑھتا ہے، قاری ہے، صوتی ہے. یہ سب اللہ کے انعامات دیتے. کسی نے کسی درجے پہ کمالات دیتا ہے. اس طرح دنیا کے اندر بہت بہترین کاریگر ہے، بہترین کرسی بناتا ہے. بہت بہترین کاریگر ہے، کوئی بہترین مائک بناتا ہے، کوئی بہترین الیکٹریشین ہے، کوئی بہترین پلمبر ہے نا. ہر آدمی کو بہترین، یہ تو بڑا بہترین ہے، جانتا ہے میں بہت بہترین ہوں، وہ اپنی قدر بھی جانتا ہے.
بہترین اکاؤنٹس بناتا ہے، بہترین فلاں ہر چیز میں بہترین یہ ہے، اور انسان کی عام زندگی میں معاملات ہے. بڑا خوبصورت آدمی ہے، حسین آدمی ہے، حسن اللہ دے دیا کسی کو، عورت کو دے دیا، مرد کو دے دیا. ساری عورتیں حسین ہو، میں تو بہت حسین ہوں، حسین لگتی ہے، سب تعریفیں کرتی ہے عورت کی. مرد حسین، کسی کو بہت اچھا جسم دے دیا، موٹا تازہ دیا، الحمدللہ، کہتا ہے میرا بہترین، میرا جسم رسل ہوں جی. تو کمال ہر انسان کو دیا ہے. اب کبر کیا ہے؟ کبر یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ نے کوئی کمال دیا ہو، ان تمام لائنوں کو میں نے بتایا، کسی بھی لائن میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمال دیا ہو اور وہ شخص اس کمال کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھے اور دوسرے میں جو یہ کمال نہیں ہے اس کمال نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھے، یہ کبر ہے. پہلے سن لیں کبر نکلے گا کیسے؟ کبھی نہیں نکل سکتا. اس کبر کے علاج ہی کے لیے آپ کو کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے. کونوا مع الصادقین، قرآن نے یہ بھی کہا ہے. تو قل اللہ کونوا مع الصادقین، وہاں نکلے گا پھنج تمہارا. ماں سارے رتبے ختم ہوں گے.